الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعظم جلالہ وأتم قرآنہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و محبت پیش کرنے کے بعد اس مالک کائنات کا خالق عز و سما کا کروڑہا احسان عظیم کہ جس نے اپنے کمزور عاجز اور ناتوان بندوں کو اپنے پاک طیب و طاہر گھر میں آنے کی توفیق بخشی. دعا ہے اس رب رحم العزت کی بارگاہ میں کہ مالک الملک ہر قدم کے بدلے ہمارے سیئات کو معاف فرمائے اور ہر قدم کے بدلے مالک قدوس ہمیں نیکیاں عطا فرمائے. اور اس رب کائنات کا کروڑہا احسان عظیم جس نے اپنے پاک طیب و طاہر گھر میں باوجود سانسوں کے ساتھ ہمیں خدا اور اس کے محبوب کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کریم جل شان حضور کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات خالق ارض و سما ہمیں دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، دین مدین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین مدین پر چلتے ہوئے رب کریم ہمیں اس دین کی فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور اپنی پیش کی شدہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے محبوب، آپ کے بال مبارک داڑھی کے سفید ہو گئے، آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے عمر فاروق سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے مجھے پورا سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے مجھے پورا کر دیا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں جلد از جلد ان صورتوں میں موجود پیغام کو اپنی امت مسلمہ تک پہنچاؤں اور بارک کائنات کے دین متین کا فریضہ میں سر انجام دے سکوں. اسی سورہ ہود کی 112ویں آیت کے اندر آقا کریم نے ارشاد فرمایا، عمر اللہ کہتا ہے فاستقم کما امرت، کہ دین پر اس طرح ثابت قدم رہو کما امرت، جس طرح کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے. اور پھر فرمایا ومن تاب معک، اور اے محبوب جنہوں نے تیرے ہاتھ پر دستِ بیعت کر لی ہے، جنہوں نے تیرے ہاتھ پر توبہ کر لی ہے، جو توبہ کے بعد اور بیعت کے بعد تیرے ساتھ ہیں، ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ تم دین حق پر کامل ثابت کرنے اختیار کرو، اس انداز کے اندر ثابت قدم رہو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. وَلَا تَطْغَوْا، اور دین استقامت کے اندر تم سرکشی اختیار نہ کرو، روگردانی نہ کرو. اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، خدا تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے محبوب نے ایک پورا جامعہ کلمہ بیان کر دیا
اور پیر محمد کرم شاہ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سورہ کریمہ کی اس آیت کریمہ کی تشریح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ دین متین پر ثابت قدم رہے، اللہ اور اس کے رسول کے دیے گئے احکامات پر عمل کرے اور دین متین کی پیروی سے نہ بھٹکے۔ اگر استقامت پہ دین کر جائے تو یہ کرامت سے بھی اوپر ہے، ولی کی کرامت سے بھی اوپر ہے استقامت پہ دین۔ استقامت میں دین ولی کی کرامت سے بھی اوپر ہے۔ اگر تو بندہ دین اسلام کو ثابت پکڑ لے، دین اسلام کو غالب قرار لے لے اور دین متین پر اس طرح عمل کرے جس طرح اللہ اور اس کے معبود نے حکم دیا ہے، تو جان لو کہ تم نے اللہ کے دین متین کا حق ادا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ ایک جیسا ہی دن ہے، ہفتوں کا پتہ نہیں چلتا، جمعہ آ جاتا ہے، ہفتوں کے بعد مہینہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے، لیکن دن کیا کہتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نجوال کریم نبی کیا دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سنا، اذا اصبحت ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَقُولُ لِلسَّانِ، تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، تو ہمارے معاملات میں اللہ سے ڈرنا، وَإِنْ اسْتَقَمْنَا اسْتَقَمْنِي، اگر تو استقامت پذیر رہی تو ہم بھی استقامت پذیر رہیں گے، وَإِنْ عَوَجْنَا عَوَجْنِي، اور اگر تو روگردانی کر گئی، تو دھوکے کے اندر چلی گئی تو ہم بھی دھوکے کے اندر چلے جائیں گے۔ گویا کہ زبان کی کس طرح اہمیت بیان کی گئی دین اسلام کے اندر، کہتے ہیں کہ اگر دین اسلام کے اندر زبان تیری ٹھیک رہ گئی تو تیرے جسم کے سارے اعضاء ٹھیک رہتے ہیں، تیرے جسم کے سارے اعضاء ٹھیک رہ جائیں گے۔ اور کسی نے سرکار سے پوچھا استقامت فی الدین کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تمہارے دل کا استقامت تبدیل ہو جانا، دین کی استقامت۔ پھر پوچھا دل کی استقامت کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا دل کی استقامت ہے تمہاری زبان کا صحیح ہو جانا۔ گویا کہ زبان کا کتنا دار و مدار ہے دین اسلام کے اندر۔ اگر انسان کی زبان ٹھیک ہو گئی اس کا دل ٹھیک ہو جائے گا، اگر اس کا دل ٹھیک ہو گیا تو اس کی استقامت پھر دین پر پیروی کا عمل ہو جائے گی، وہ دین متین پر عمل کرنا شروع ہو جائے گا۔ اور اللہ کے محبوب کے غلاموں کی شان کا عالم الگ ہے۔ 17 سال کی عمر ہے، حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے محبوب نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تم نے کیسے صبح کی؟ جیسے ہم ہر روز ایک دوسرے کو ملتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، خیریت طلب کرتے ہیں، اگلا بندہ کہتا ہے جی میں بھی خیریت سے ہوں، آپ بھی خیریت سے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نعمان بن حارثہ کہتے کہ یا رسول اللہ میں نے ٹھیک صبح کر دی ہے، لیکن یہ غلامی مصطفیٰ والوں کے انداز جدا ہوتے ہیں، یہ محبت والوں کے انداز جدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب کی گود میں پرورش پائی ہوتی ہے، جنہوں نے دین اسلام کسی اور سے نہیں سیکھا ہوتا بلکہ محبوب کی زبان سے سیکھا ہوتا ہے۔ حضرت نعمان بن حارثہ سے جب اللہ کے محبوب نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تو نے صبح کیسے کی ہے؟ آپ نے عرضی پیش کی یا رسول اللہ اصبحت مومنا حقا، میں نے اس طرح صبح کی ہے کہ کامل مومن جیسے صبح، کہ کامل مومن جیسے صبح کرتا ہے، میں نے ایسا صبح کی ہے۔ اور آپ نے پوچھا تیرے ایمان کی استقامت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ حضرت حارثہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے عرش عظیم کے پائے مجھے نظر آئے۔ 17 سال کی عمر ہے، آج 17 سال کے بچے کو صحیح طرح سے نماز نہیں آتی، وجہ کیا ہے؟ قرآن نہیں آتا، وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین کو ہلکا جا دیا، ہم نے دین کو پس پشت ڈال دیا، ہم یہ سمجھتے رہے کہ دین کا کام مرنے کے بعد ہوگا، لیکن اگر دنیا کے اندر آباد نہ کرتے گئے تو مرنے
طریقے بتا دیے، ہم نے اسے 12 سینٹینسز کی سمجھ دے دی، لیکن دور رکھا تو فقط قرآن سے، دور رکھا تو حدیث سے، دور رکھا تو اسلام سے۔ اگر اسلام کے قریب چلا گیا، یہ قرآن پڑھنے لگ گیا تو مولوی نہ بن جائے، مولوی بن گیا تو اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ ارے مولوی بننے کے بعد مستقبل تباہ نہیں ہوتے بلکہ رب کی رحمت سے آباد ہو، رب کی رحمت سے آباد ہو جاتے ہیں۔ اتنے ہی ایم فل اور ایم ایس سی لوگ جو ہیں وہ بے روزگار پڑے ہیں، لیکن جس کو کل آؤٹ میں رب الفلق آتی ہے وہ بیٹھ کر قرآن پڑھا رہا ہے، اللہ سے نہیں مدد۔ یہ دین کے متین کا انعام ہے، تو دین متین پر ثابت ہو جاؤ۔ حضرت نعمان بن عرفہ نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے عرش عظیم کے پائے مجھے نظر آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی جنت کے اندر اس کی نعمتوں سے مسلمان محروم ہو رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل دوزخ کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان ساری چیزوں کے مشاہدے کے بعد میرے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی، اور اللہ نے مجھے رات کو قیام کی توفیق بھی عطا فرمائی، دن میں روزے کی توفیق بھی، دن میں روزے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ جب یہ ساری شانیں اللہ کے محبوب نے دیکھی اور خوش ہو گئے اور کہا فرغت فالزم، تم نے دین اسلام کو یا احساس سمجھ لیا ہے، اس پر ثابت قدم، اس پر ثابت قدم ہو جا، دین متین پر ثابت قدم ہو جا۔ تو گویا کہ جس نے دین کو سمجھ لیا، دین کی استقامت کو سمجھ لیا، اس نے ولی کی ولایت سے زیادہ مرتبہ پا لیا، ولی کی کرامت سے زیادہ وہ اوپر چلا گیا۔ کیوں؟ کہ جس نے دین کو سمجھ لیا کہ دین متین مجھے کیا کہہ رہا ہے، اور جس نے جان لیا کہ دین متین پر عمل کے بعد مجھے خدا بھی ملے گا، مصطفیٰ بھی ملے گا، اور مجھے کیا کرے۔ اس لیے تیرا روی کا شکار نہ ہو، اپنے دل کو ثابت قدم رکھیں، اپنی زبان کو ثابت قدم رکھیں۔ جب زبان ثابت قدم رہ گئی تو دل ثابت قدم ہو جائے گا، جب دل ثابت قدم رہ گیا تو اللہ دین کی سمجھ عطا کر دے گا۔ اور 4 سال کی عمر کی حضرت اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج 4 سال کے بچے کو، 7 سال کے بچے کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابھی چھوٹا ہے، 10 سال کے بچے کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابھی چھوٹا ہے، لیکن اس وقت سادے زمانے کے اندر اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی عمر 4 سال، آپ کے سامنے سے خنسوں کا، خسروں کا ایک ٹولہ گزرا، آپ نے پاجامہ نہیں پہن رکھا تھا، فقط کرتا پہن رکھا تھا، آپ نے فوراً اپنے کرتے کا پتلو اٹھایا اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ کسی دیکھنے والے نے کہا کہ تو نے اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ سیف کر لیا، ان پر پردہ کر دیا، لیکن شرمگاہ کو ننگا کر دیا۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا جب آنکھ دیکھے گی نہیں دل مچلے گا، جب آنکھ دیکھے گی نہیں دل مچلے گا نہیں، تو میں برائی کا ارادہ دل کے اندر باندھ نہ سکوں گا۔ 4 سال کی عمر کے اندر یہ دین متین اور استقامت پہ دین کا غلبہ ہے کہ اگر آنکھ ٹھیک رہ گئی تو دل ٹھیک رہے گا، اگر دل ٹھیک رہا تو استقامت پہ دین نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے آج اسی استقامت پہ دین کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ قلب پہ راجل واحد کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ کس لیے ہمیں ضرورت ہے؟ آج اہل غزہ پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہے، لیکن خدا سے نہ دیکھا، اس خدا سے نہ دیکھا گیا۔ اب اس خدا نے کیا حکمت پیش کی، ایک ہلکی سی داڑھی کو آگ لگی اور ملک میں خوشیاں منائی جانے کی، وہ پورا ملک ایمرجنسی کے اندر چلا گیا، اسرائیل کا پورا ملک ایمرجنسی کے اندر چلا گیا۔ اس کے بڑے خوبصورت شہر تل ابیب اور نطب اور یروشلم جیسے وہ خوبصورت شہر وہ کیا ہوئے، آگ کی لپیٹ کے اندر آ گئے اور خاکستر ہو گئی اس کی کئی گاڑیاں۔ گویا کہ رب نے اعلان کیا، اے اسرائیل والو جان لو، اگر تم اہل غزہ پر ظلم کرتے رہو گے تو میں رب ہو کر یہ برداشت نہ کروں گا، میں تمہیں بتلا دوں گا کہ اہل اسرائیل جان لو کہ مسلمان لاوارث نہیں، ان کا وارث خدا ہو، ان کا وارث خدا موجود ہے۔ آج وہ ہندو بڑیاں ہمیں دھمکیاں دیتا ہے کہ پاکستان کو ختم کر دے گا، پانی بند کر دے گا، اور پہلگام جیسے خود ساختہ فتنے کی
وجہ سے پاکستان پر حملہ کرے گا. ارے ہندو بنیے، تو گائے کا پیشاب پینے والی قوم ہے، تو پاکستان کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہنے کے لیے آیا ہے. پاکستان لاوارث ملک نہیں ہے. پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا. دین اسلام کا وہ علم ہے جس نے دین اسلام پر قائم رہ کر بنوائے ادھر رہنے. یہاں پاکستان نہیں ہے کہ جس کو تو نیست و نابود کر دے گا. یہ تو رہتی دنیا تک قائم رہے گا. کیوں قائم رہے گا؟ تو کہتا ہے کہ میں پانی بند کر دوں گا. تم کیسے پانی حاصل کرو گے؟ ارے جان دے، تیرا تو رام ہے، میرا خدا. خدا پتھروں سے ہمیں پانی عطا کر دے گا، تو خدا بارشوں سے ہمیں پانی عطا کر دے گا. تو خدا کی شان ہے. ہم فقط مسلمان نہیں، ہم فقط پاکستانی نہیں، بلکہ ہم اللہ کے بندے بھی ہیں، محمد عربی کے غلام بھی ہیں. ہم ابو بکر کی صداقت کے علمبردار بھی ہیں. ہم حضرت عمر فاروق کی عدالت کے طلبگار بھی ہیں. ہم عثمان غنی کی صحابت کے پہرے دار بھی ہیں. اور ہم مولا علی کی شجاعت کے زیر سایہ پڑھنے والے سپاہی ہیں. اور ہم حسنین کریمین کی شجاعت کے طلبگار ہیں. اور جان لے کہ پاکستان کی فوج صرف 6 لاکھ نہیں، اس کے ساتھ پاکستانی لگ گیا. وہ کربلا والا ہر پاکستانی فوج کا سپاہی ہے، فوج کا سپاہی ہے. یہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ پاکستان قیامت تک قبول کرنے کے لیے آیا ہے. اور آج ہم جمعے کی اس بابرکت ساتھ کے اندر، جمعے کی اس رونق محفل کے اندر اس محسن انسانیت کو، اس عظیم انسان کو جس کو دنیا ڈاکٹر عبدالقدیر کے نام سے جانتی ہے، ہم اس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم اسے خراج محبت پیش کرتے ہیں. کہ اگر ڈاکٹر عبدالقدیر نے ہمیں ایٹمی قوت نہ بنایا ہوتا، ڈاکٹر قدیر نے ہمیں ایٹمی قوت بنا کر دنیا کے نقشے میں نہ پھیلایا ہوتا، تو آج ہم ہندو بنیے کے سامنے طاقت سے سینہ تان کر نہ کھڑے ہوتے. اللہ اس ڈاکٹر قدیر کی قبر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول. اللہ کریم اس ڈاکٹر قدیر کو جنت کے اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے. اور اللہ کریم ہمیں اس جیسے اور محسن انسانیت عطا فرمائے جس کے سائے میں پاکستان اللہ قلب رجل واحد ایک دل کے ساتھ ایک مرد انسانیت بن کر یہ پوری قوم سینہ تان کر کھڑی ہو جائے اور اسے بتلا دے کہ پاکستان مٹنے نہیں آیا، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد رہنے کے لیے آیا. اس لیے آج جہاں پر ضرورت ہے ہمیں قلب واحد ہونے کی، رجل واحد ہونے کی، وہاں پر ہم استدعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ملک پاکستان کی افواج کی حفاظت فرمائے. اللہ کریم ملک پاکستان کی افواج پر اپنا کرم اور فضل فرمائے. کیونکہ کوئی بھی بندہ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اللہ کا فضل اور کرم نہ ہو. اللہ کے محبوب نے فرمایا تب کہ تو کہ تم ثابت قدم رہو اور اللہ سے اس کا فضل اور اس کا کرم مانگتے رہو. کیونکہ عمل سے کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے. اللہ کریم ملک پاکستان کی افواج پر اپنا خاص کرم فرمائے اور انہیں اور بہتر سے بہتر قوتیں عطا فرمائے کہ وہ ملک عظیم کا اور امت مسلمہ کا انہیں دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم اس ملک پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے اور دشمن کو نیست و نابود فرمائے اور مالک کائنات اپنی خاص جناب خاص سے اس ملک عظیم کو سدا شاد اور آباد رکھے. مالک کائنات اس ملک عظیم پر اپنا کرم اور فضل رکھے اور مالک کائنات ہم سب کو متفق اور متحد ہو کر اس ملک پاکستان کے لیے ثابت قدم رہنے کی، دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی، خدا اور مصطفیٰ کے دین متین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں